بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم قرآن کریم کی آیات میں سے سورۃ الواقعہ کی آخری آیات پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 سے ہم آخر تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ یہ آیات مبارکہ پر ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور اس وقت تم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ترجعونها إن كنتم صادقين، کہ تم اس روح کو، اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہاں تک بات ہے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، یعنی اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ گمراہوں میں سے ہے جو حق کو جھٹلانے والے تھے، تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہ یقینی بات ہے اور حق بات ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا آپ اپنے عظیم رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ یہ سورہ واقعہ کی آخری آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو 3 گروہ بیان کیے تھے سورت کے شروع میں، ان کی سزا کو دوبارہ خلاصتاً ذکر کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کا ذکر کیا ہے۔ انسان کی بے بسی کا عالم کیا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب انسان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جان نکلنے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو موقع ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت جو میت کے ورثاء ہوتے ہیں، میت کے لواحقین ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ تم اس مرنے والے کی حالت دیکھ رہے ہوتے ہو، مرنے والے کی حالت دیکھنے کے باوجود کسی کا بس نہیں چلتا، کوئی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی ہے
مریض کے ارد گرد کھڑے ہونے والے کتنے بڑے بڑے حکیم کیوں نہ ہو، کتنے بڑے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر کیوں نہ ہو، پورا زور لگا لیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، تو کوئی نہیں بچا سکتا اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں کہ مرنے والے کے پاس جب سب رشتے دار بھی موجود ہیں، دوست بھی موجود ہیں، ہر کوئی اس کی جان بچانا چاہتا ہے اور اس کے انتہائی قریب تر ہوتے ہیں، اس وقت وہ کوئی کچھ نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، حالانکہ سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ انسان کی بے بسی ہے، کس قدر بے بس ہے انسان۔ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے جب یہ بات تمہیں علم ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ انسان کا اس معاملے میں کوئی بس نہیں چلتا، بے بس ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا اور تم اس بات کو سمجھ رہے ہو، تم کس بنیاد پہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر جو کچھ مرضی کر لو اور آخرت میں تو کوئی پوچھے ہی نہیں جائے گا، نہ سزا ملے گی نہ بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر یہ واقعی ایسی بات ہے جس تم سمجھ کے بیٹھے ہو، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، بھائی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہم گل سڑ جائیں گے، پھر تمہارا زندہ نہیں ہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ایسی بات ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر کیا کرو، اپنے رشتہ دار کے جسم سے جو روح نکل گئی ہے اس کو واپس لے آؤ، اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو اسے موت کے منہ سے نکال کر دکھاؤ نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جب یہاں پر تم بے بس ہو تو پھر جب قیامت والے دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس کو تم کیسے رو سکو گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ لہٰذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اللہ تعالیٰ کے تسلط کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ ماننا پڑے گا ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جزا اور سزا کا میدان وہ مہیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے کہ یہ ایسی کیفیات ہے کہ تم بے بس ہوتے ہو، اور تو لہذا اس بے بسی کے عالم میں تم سمجھ جاؤ کہ یقیناً کوئی اوپر طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو جس کے آگے ہم عاجز ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، وہ اپنی طاقت میں پورا کا پورا ہے اور اللہ کی طاقت میں ذرہ برابر کی کمی نہیں ہے، نہ آتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات کر کے بے بسی کی بات انسان کو ذہن نشین کروا کے پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمارے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اگر یہ دنیا سے جانے والا شخص اگر تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہے، یعنی انسان اپنے عقیدے اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کا مقرب بن چکے ہیں، تو پھر اس کو بشارت خوشخبری مل جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فروح وریحان وجنت نعیم، کہ اس کے لیے وہ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں اور اس کے لیے آرام، روح آرام ہی آرام ہے اور نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات ہیں اس کے لیے۔ یہاں دل میں رکھیں ریحان کے بارے میں جب سورۃ الرحمن کے اندر بھی بات آئی تھی تو اس وقت بھی میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ریحان کسے کہتے ہیں، بتایا تھا جس کو آج ہمارے کل ہم گھروں میں لگاتے ہیں، نیاز بو بولتے ہیں اس کو، ریحان اس کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر تھوڑی وسعت ہے، عربی کے اندر ہر خوشبو کو ریحان بھی بول دیتے ہیں۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ خوشبو ہی خوشبوئیں ہوں گی۔ ایک بات یہاں پر بعض روایات میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو، اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں شخص کی جا کے روح قبض کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فَلِأُرِيحَهُ، تاکہ میں اس شخص کو راحت پہنچاؤں، اس کو میں راحت پہنچانا چاہتا ہوں، لہٰذا جاؤ اس کو لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت، اور بعض روایات میں اس جماعت کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، ایک دو نہیں بلکہ 500 فرشتے لے کر آتے ہیں، اور پھر اس شخص کے پاس سارے کے سارے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 3 قسم کے رومال ہوتے ہیں اور تینوں رومال انتہائی کمال کی خوشبوؤں سے، اسمیل سے معطر ہوتے ہیں، پرفیومز کہہ لیں، جو شخص جس کا انتقال ہونے والا ہو تو اس کے قریب کرتے ہیں، اور ان خوشبوؤں کو
سونگ کر وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس طرح بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کی جان کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ نیک انسان ہے، یہ جو فرشتے آتے ہیں نا 500، یہ ان میں سے بعض فرشتے خوشخبری سناتے بھی ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الروح الطیبہ، کہ اے پاکیزہ روح، تو نے اس جسم کو آباد رکھا، اخرجی الی روح وریحان ورب غیر غضبان، کہ اب تم کیا کرو، راحت، پاکیزگی، روزی اور اپنے رب کی طرف چلو نکلو۔ اور کون سا رب؟ ایسا رب جو ناراض نہیں ہے۔ تو لہذا جس شخص کے دل میں صحیح ایمان، صحیح عقیدہ ہوگا، وحدانیت، رسالت، اس سب پر عمل کرنے والا ہوگا، اور اس کا دل کفر، شرک، نفاق، شک اور تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہوگا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کمال درجے کا سکون عطا کریں گے۔ لہٰذا یہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ یہ ہو رہی تھی مقربین کی، مقرب لوگ جو ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا جو اصحاب یمین ہیں۔ اب ایک بات یہ رکھیے گا کہ جو اصحاب یمین ہیں ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن جو مقربین ہیں ان کو تو اعمال نامہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ بغیر اعمال نامے کے ہی کامیاب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، لہٰذا اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، لہٰذا ایسے شخص کے لیے تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میں آپ کو ایک تخیل پیش کرتا ہوں، ایک خیال پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کوئی شادی ہو، بیاہ کا موقع ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اب وہاں پہ جاتے ہیں، جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں ادھر سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، سلام سر، سلام جی، سلام سلام، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ اب وہ ہر طرف سے السلام علیکم السلام علیکم سن کے آپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کیفیت کو خیال میں لے کر آئیں کہ یہ ایک پارٹی ہے اور آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں، اور ادھر سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے یعنی اگر کوئی فیمیل ہے یہ سوچ رہی ہو، ادھر سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے کوئی بچی کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے کوئی میری بھتیجی کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے بھانجی کھڑی ہوتی ہے، خالہ جان السلام علیکم، آنٹی جی السلام علیکم، بہن جی السلام علیکم، سسٹر جی السلام علیکم، اور ادھر سے مرد اگر سوچے کہ اس طرح ہر طرف سے سلامتی کی کہی جا رہی ہے، ایک یہ کیفیت ہے۔ اور اگر کسی پارٹی میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، اب یہ خیال دل میں لے کر آئیں اور یہ خیال ذرا سوچیں، ایک پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں، کسی بندے نے آپ کو سلام تک نہیں کیا اور آپ چپ کر کے ایک طرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بتائیں کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کے دل میں خوشی آ رہی ہوگی؟ بے شک ہر طرف لائٹیں ہی لائٹیں بلب جل رہی ہیں اور بہترین لائٹس کا انتظام ہوا ہے اور بہترین کھانوں کا انتظام ہوا ہے، لیکن اگر ایک طرف سے بھی آپ کو سلام نہیں آ رہا تو بتائیں آپ کو خوشی ہوگی؟ اتنے اعلیٰ درجے کے ایونٹ ہال میں بیٹھنے کے باوجود آپ کو لطف آئے گا؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ کو ذکر کیا خصوصی طور پر، کہ یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے کہ اب ایک جنتی جنت میں داخل ہو رہا ہے اور ادھر سے کہا رہی ہے السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، تو بتائیں کیا کیفیت ہوگی؟ سورۃ یاسین کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ اس طرح گویا ہر طرف سے سلامتی 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 ہوگی۔ سلامتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تم امن میں ہو، تم امن میں ہو، تم امن میں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو تیسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ شخص جس کی روح قبض ہوئی ہے، جو انتقال کرنے والا شخص ہے، جھٹلانے والوں میں سے ہے، گمراہ لوگوں میں سے ہے، ایسے شخص کا بدلہ نُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی کی صورت میں ہوگا۔ اچھا، نزول کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجیے، نزول کسے کہتے ہیں؟ ویسے نزول کا معنی تو یہاں بھی اور میں پہلے بھی مہمانی کرتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو کبھی کسی عرب کے ہاں اگر دعوت کھانے کا موقع ملا ہو تو شاید آپ نزول سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو ابھی کھانے آنے سے پہلے وہ چھوٹے سے ان کے مخصوص قہوے کے کپ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً، اس میں قہوہ پیش کرتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں وہ 1 2 یا 4 گھونٹ ہوتے ہیں، بس اتنا وہ بھر دیتے، اتنا بنتے ہیں، اس کو عرب کہتے ہیں نزول۔ اب وہ جو آگے دعوت ہوتی ہے، دعوت سے پہلے ایک چھوٹی سی مہمانی ہوتی ہے، بالکل مختصر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ارشاد مارے کہ نزل من حمیم، کہ ایسے گمراہ لوگوں کی وہ جو نزل ہوتا ہے نا، اب اس نزل کے ذہن میں تصور رکھیں، وہ نزل ایک چھوٹے سے کپ دیا جا رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے کہ ان کی سب سے پہلے جو نزول ہے نا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کو یہ پیئیں گے. گویا کہ یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے. نزول من حمیم یہ ابتدا ہے. آگے کیا ہے وہ اس سے بھیانک ہے، اس سے زیادہ خوفناک ہے. لہذا ایسا گرم پانی ہوگا جس کے ایک گھونٹ پینے سے آدمی کی آنتیں اور انتڑیاں کٹ کے گر جائیں گی. اور وہ تصلیت جہنم، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے کہ اس کا بدلہ جہنم میں ڈالا جانا ہے. ایسے لوگوں کو موت کے وقت بھی ان کے برے انجام سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور اکثر بعض روایت میں آتا ہے جب کوئی برا شخص مرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ملک الموت حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے خوفناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. روح کو مخاطب کیا جائے، چل نکل یہاں سے، اور کہاں جانا ہے؟ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے کا تو روح نکلتی نہیں ہے. پھر وہ مارتے ہیں میت کو، اس کے ٹخنوں میں رک جاتی ہے وہ روح، وہ ٹخنوں میں مارتے ہیں. اس طرح پھر گھٹنوں پہ مارتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ ہر جوڑ پہ مار 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 کے روح کو نکالتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایسی برے شخص کی جو روح ہوتی ہے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کانٹے دار جو جھاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کوئی چادر ڈال دیں اور پھر اس کو کھینچے. بتائیں آسانی سے کھینچے گا؟ نہیں، وہ تار تار ہو جائے گا اور وہ بالکل چیچڑے بن جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے وہ کپڑا ہو جائے گا. تو آپ علیہ السلام شاہ میں کہ برے شخص کی روح اس طرح سے نکالی جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سخی شخص آدمی تھا، عبداللہ ابن جدعان. تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں ہے اور بڑا سخی انسان تھا. کیوں جہنم میں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ بڑا سخی انسان تھا لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہٰذا یہ تین قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جزا، ان کا بدلہ بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جزا جو تمہیں بتلائی جا رہی ہے، یہ جو سزا تم کو بتلائی جا رہی ہے بالکل یقینی ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ ٹالا نہیں جا سکتا. یہ واقع ہو کے رہے گا، ہر ایک کو اس کی سزا مل کے رہے گی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فسبح بسم ربک العظیم، کہ بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجعلوها فی رکوعکم، کہ تم اس آیت کو اپنے رکوع کے اندر شامل کر لو. لیکن بہت بڑا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو اپنے رکوع کے اندر شامل کر لو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، وہ اسی سے ہی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، یہ اسی آیت سے یہ لفظ منتخب کیا گیا سبحان ربی العظیم آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق. تو سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس سبح اسم ربک الاعلی کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو. اور جو شخص سچے دل سے صحیح عقیدے کے ساتھ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھ لیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں کھجور کے درخت لگا دیا جاتا ہے. آخری بات آج کے سبق کے متعلقہ میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، اور یاد کرنے میں بڑے آسان، بڑے ہی ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں، نامہ اعمال کے ترازو میں بڑے ہی وزن والے ہیں، بڑے ہی بھاری ہیں. اور کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جتنا اس کا ورد کرتے جائیں گے اتنا ہی وزن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور جب وزن زیادہ ہوگا تو اس شخص کے لیے جنت کا اعلان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.